یہ ملک صرف نام کا مسلمان ہے، فحاشی کی تو اف خدایا نہ پوچھو۔ یورپ سے بھی 2 ہاتھ آگے، مگر میری جان اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا ملک ہے کہ بس تم ایک بار یہاں آ جاؤ تو کبھی جانے کو دل نہیں کرے گا۔ لاوے سے پھٹ کر بننے والے گاؤں ہوں یا قدرت کے معجزوں سے بنے عظیم شاہکار، سب کمال کے ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں تو آفت ہی ہیں یار۔ آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں سے دنیا کی سب سے عظیم مسلم سلطنت کا آغاز ہوا۔ ایسا ملک جہاں کے بہادروں کی داستانیں آج بھی روح کو گرما دیتی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ترکیہ کی۔ اس ملک میں آج کل ہر کوئی جانے کی خواہش کیوں رکھتا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا خوبصورت ہے؟ پاکستانی اس ملک میں کتنا پیسہ کما رہے ہیں؟ سلطنت عثمانیہ کا آغاز کس شہر سے ہوا تھا؟ ارطغرل غازی کا گاؤں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور جب یہاں لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو صبح ہوتے ہی لڑکی کی ماں اپنی بہو کے کوارے پن کا ڈھنڈورا سب کے سامنے کیوں پیٹتی ہے؟ ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ ترکی کا آفیشیل نام ہے ریپبلک آف ترکی۔ یہ ملک کمال کا ہے، ایک طرف ایشیا، دوسری طرف یورپ، یعنی 2 براعظموں پر پھیلا ہوا۔ آبادی تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ کے قریب ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 75% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور صرف 25% دیہات میں۔ بارڈر کی بات کریں تو یونان، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا، عراق اور شام سے ملتا ہے، اور ایک طرف بحیرہ اسود کی خوبصورت ساحلی پٹی ہے۔ اب سنو، بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ استنبول کو ترکی کا کیپٹل سمجھتے ہیں۔ نہیں بھائی، کیپٹل تو انقرہ ہے۔ استنبول الگ ہی لیول کا شہر ہے۔ وہاں کا گرینڈ بازار دنیا کے سب سے پرانے اور بڑے بازاروں میں سے ایک ہے۔ اندازہ لگاؤ، 4000 سے زیادہ دکانیں اور 25,000 سے زیادہ لوگ وہاں کام کرتے ہیں۔ بس گھومنے جاؤ تو پورا دن نکل جائے۔ باسفورس اسٹریٹ استنبول کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک طرف یورپ، دوسری طرف ایشیا۔ وہاں بوٹ کی سیر کرو تو زندگی کا بہترین تجربہ ہے۔ کنارے پر پرانے خوبصورت محلے اور نئی نئی چمکتی عمارتیں، ویو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ترکی میں تقریباً 90,000 مساجد ہیں۔ سوچو، پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہر شہر، ہر قصبے، ہر گلی میں ایک نہ ایک مسجد ضرور ملے گی۔ اذان کی آواز سن کر دل کو سکون آ جاتا ہے۔ ترکی کا جھنڈا تو سب نے دیکھا ہوگا، لال، پس منظر پر سفید چاند اور ستارہ، سادہ مگر بہت خوبصورت اور طاقتور لگتا ہے۔ یار، ترک لوگ سوشل میڈیا کے دیوانے ہیں۔ فیس بک استعمال کرنے میں دنیا کا 3را بڑا ملک ہے ترکی۔ وہاں جا کر دیکھو تو ہر کوئی انسٹا، ٹک ٹاک، فیس بک پر لگا رہتا ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے تقریباً 50 ملین سیاحوں کی میزبانی کی، جو ایک تاریخی ریکارڈ ہے اور سیاحت کی صنعت کے لیے گولڈن گول ہے۔ یہ تعداد ان کی تاریخی جگہوں، ثقافتی خزانوں اور قدرتی خوبصورتی کی طاقت دکھاتی ہے۔ زیادہ تر وزٹرز استنبول کی گہما گہمی، اناطولیہ کی قدیم کہانیوں اور کیپاڈوکیا کے جادوئی مناظر کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقے لوگوں کو دیوانہ کر دیتے ہیں۔ سن، ریزورٹس اور پارٹیوں کی مفتی۔ ترکی میں تقریباً تاریخی مساجد، قدیم شہر، سنہرے ساحل اور پہاڑی مناظر سب مل کر سیاحت کو ایسا مزہ دیتے ہیں کہ رکنے کو دل نہیں کرتا۔ اکتوبر 1923 کو ترکی نے آزاد ملک کی حیثیت حاصل کی، اور یہی دن ان کا قومی دن ہے۔ جشن دیکھنے جاؤ تو جوش کا طوفان آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک تو ترکی کے باپ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ اور فرانس جیسے قابضوں سے ملک کو بچایا، اسی لیے انہیں فادر آف دا ٹرکش کہتے ہیں۔ دارالحکومت انقرہ ہے، جس کی آبادی تقریباً 3 لاکھ ہے، 60 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ترکی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، مگر کیپٹل ہونے کی وجہ سے ہر طرف حکومتی عمارتیں اور پلاننگ نظر آتی ہے۔ ترکی اس وقت دنیا کے ٹاپ سیاحتی ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر کونے میں وزٹرز کی بھرمار ہے، جیسے پورا ملک ایک بڑا میلہ ہو۔ ایک ایسا میوزیم جو 85 سال تک آیا صوفیہ کہلاتا رہا، 1955 تک۔ اب طیب اردگان نے اسے مسجد بنا دیا۔ یہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ عیسائیوں کی عبادت گاہ رہا۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے اسے مسجد بنایا، 1934 میں میوزیم اور 2020 میں دوبارہ مسجد۔ اب وہاں وزٹرز کی لمبی لائنیں لگتی ہیں۔ تاریخ اور روحانیت کا حسین امتزاج۔ اس ملک میں بولی جانے والی زبان ترکی ہے، سادہ، مدھر اور دل کو چھو لینے والی۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا درمیانے درجے کا بڑا ملک ہے، نہ بہت چھوٹا نہ بہت بڑا، بس پرفیکٹ۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر لبرل ہیں، مذہبی بھی اور زندگی انجوائے کرنے والے بھی، یعنی نماز پڑھیں اور پھر کیفے میں چائے پیں۔ بڑے شہروں میں لڑکیاں لبرل ہیں، نائٹ کلبز جاتی ہیں، ٹائٹ ڈریسز، ہائی ہیلز، ڈانس، ڈرنک، ہنسی مذاق۔ مگر دیہات میں پردہ، قدامت، فیملی کی عزت سب سے اوپر۔ ریڈ لائٹ ایریاز استنبول میں کچھ پرانے اور انڈر گراؤنڈ ہیں، زیادہ تر غیر ملکی لڑکیاں، مگر خطرناک ہے، مت جانا۔ فحاشی کم ہے کیونکہ مسلم ملک ہے، لیکن ٹورزم ایریاز میں کچھ کھلاپن ہے۔ رات کو اکیلی گھومتی ہوئی لڑکیاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ شہر محفوظ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے،
آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ترکی صرف ٹورزم سے سالانہ $60 بلین سے زیادہ کماتا ہے۔ یہ اس کی معیشت کی لائف لائن ہے۔ اب آتے ہیں کیپاڈوکیا کی طرف۔ یہ شہر تو سائنس فکشن فلم کا سیٹ لگتا ہے۔ چٹانی وادیاں، غاروں والے گھر، یہ لاوے اور برف باری کے عمل سے بنا ہزاروں سال پرانی کہانی ہے۔ یہاں ہاٹ ایئر بلونز مشہور ہے۔ صبح کے وقت ہزاروں بلون آسمان بھر دیتے ہیں۔ فیس تقریباً 200 یورو ہے، مگر ویو دیکھ کر پیسے بھول جاتے ہو۔ اس کے علاوہ لوگ ہاتھ سے بنے قالین، تحائف اور لوکل اشیاء بھی خریدتے ہیں۔ استنبول کا گرینڈ بازار عثمانی دور کا دنیا کا سب سے پرانا اور بڑا کارڈ بازار ہے۔ ہزاروں دکانیں، رنگ برنگی چیزیں، تاجر، پورا دن گزر جاتا ہے۔ تقسیم اسکوائر جدید استنبول کا دل ہے۔ ٹوپ کاپی پیلس سلاطین کا محل، اندر خزانے، ہیرے جواہرات، تاریخی چیزیں۔ کھانے میں ترک ڈشز، لام کباب، کفتے، تازہ بریڈ، چاول۔ باسفورس کروز پر بیٹھ کر ایشیا اور یورپ کا منظر دیکھو تو فون کی بیٹری ختم ہو جائے۔ پاموک قلعے یعنی کیٹن کیسل، سفید ٹیرسز اور گرم پانی کے پولز جیسے دوسری دنیا ہو، جسم کو سکون ملتا ہے۔ استنبول کی آبادی تقریباً 1,55,00,000 ہے۔ تاریخ ہزاروں سال پرانی، بازنطینی، رومی اور عثمانی سلطنتوں کا مرکز رہا۔ نام بدلتے رہے، بازنطین، قسطنطنیہ، اسلامبول اور اب استنبول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسطنطنیہ کی فتح کی پیشگوئی سلطان محمد فاتح نے 1453 میں فتح کی۔ 7 پہاڑیوں پر بنا یہ شہر مساجد کا شہر ہے۔ پرنسز آئلینڈز، گرمیوں میں جنت ہے۔ گھوڑا گاڑی، سائیکل، کوئی ٹریفک نہیں۔ پاکستان سے ترکی ویزا آسان ہے۔ فیس تقریباً 64,000 روپے، 14 دن میں ویزا۔ ترکی میں 5 سے 6 ہزار پاکستانی رہتے ہیں جو 2 سے 6 لاکھ تک کماتے ہیں۔ سوغوت وہ جگہ ہے جہاں ارطغرل غازی اور عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی کی قبر بورسا میں ہے۔ یہ صرف سیاحت نہیں بلکہ تاریخی اور روحانی سفر ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری خوبصورت ویڈیو ترکیہ پر۔ آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل طلحہ انفو ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔